بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ طالب علمانہ سوالات ہیں میرے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے، جو آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ نے اپنی کتاب میزان میں بہت تفصیل سے بیان کیا، اس پر کچھ ضمنی سوالات، کچھ سمجھنے کی چیزیں چاہوں گا کہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ ہمارے مطالعے میں آتا ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو کتاب ہے آپ کی میزان، یہ کتاب شائع کب ہوئی؟ اس کی اشاعت کس طرح ہوئی کہ اس کے مختلف باب پہلے لکھے گئے، وہ وقتاً فوقتاً شائع ہوئے؟ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس کچھ پرانی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کتابچے وہ بعد میں اس کتاب کا حصہ بنے، کیا اس کو بھی میزان قرار دیا جائے گا؟ وہ جو الگ سے کتابچے چھپے، یہ کتاب منظر عام پر کب آئی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مجھ پر ہرگز الہام نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یہ پوری کی پوری کتاب مجھ پر اتار دی۔ اس کے پیچھے برسوں کا کام ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے بھی اسی معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، میرے بھی تصورات وہی تھے جو عام طور پر رائج ہیں۔ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میرا پہلا دور وہ تھا جس میں خالص صوفیانہ تعبیر ہی میرے لیے تمام تر دلچسپیوں کا باعث رہی۔ پھر اس کے بعد دین کی سیاسی تعبیر سے بہت تعلق رہا۔ تو ان سب مراحل کے دوران میں اس پر غور کرتا رہا کہ وہ دین کیا ہے جسے میں مانتا ہوں، وہ دین کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے مبادی کیا ہیں۔ اسی طرح سے جو اطلاقی معاملات ہیں ان میں جو سوالات پیدا ہوتے تھے وہ ہمیشہ میرے لیے تحقیق کا موضوع رہے، اور میں برسوں ان پر تحقیق کرتا رہا، اور کہیں خاموش نہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کو بیان بھی کرتا رہا۔ ٹھیک۔ تو اس کتاب کو بھی جب میں نے لکھنے کا فیصلہ کیا تو پہلے اس کے اجزاء پر میں نے کام کیا، اور وہ اجزاء کی حیثیت سے شائع بھی ہوئے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ ایک چیز سامنے آ جائے، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اس میں اہل علم کوئی تنقید کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا تبصرہ سامنے آتا ہے کہ جو اصل کتاب میں ان مضامین کے شامل ہونے کے موقع پر اصلاح کا ذریعہ بن سکے، تو اس سے بھی میں استفادہ کر سکوں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس طرح کے بعض ابواب بھی الگ سے شائع ہوتے رہے۔ اصلاً میں نے اس کی تصنیف کا آغاز 1990 میں کیا تھا، ٹھیک، اور یہ 2007 میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ پہلا ایڈیشن اس کا کتاب کی حیثیت سے 2007 ہی میں شامل ہوا ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد تو اب پھر پے در پے اس کے مختلف ایڈیشن شائع ہوتے رہے ہیں، اور اس میں بھی میں وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرتا رہتا ہوں، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں ایک مرتبہ پھر اس پوری کتاب پر نظر ثانی کروں گا۔ علم کی دنیا میں یہ چیزیں ہر حال میں ملحوظ ہوتی ہیں کہ ایک انسانی کام ہے، اس میں بہت سے پہلو ہیں جن پر تحقیق کی گئی ہے۔ دین میں کوئی چیز ہے کیا، اس کو کس جگہ پر آپ نے رکھنا ہے، اس کا صحیح مقام کون سا ہے، اس میں جن چیزوں کو آپ نے بنائے استدلال بنایا ہے ان کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو اس کتاب میں صرف یہی نہیں کہ میں نے اپنا نتیجہ فکر بیان کر دیا ہے، بلکہ اس کی ایک جامع پریزنٹیشن کی ہے، پوری پیشکش ہے اس میں، جس میں آیات کہاں رکھنی ہے، تعلق کیسے پیدا کرنا ہے، روایات کا کیا درجہ ہے، چیزوں کو مختلف نوعیتوں میں کیسے بانٹنا ہے، یہ سب چیزیں رہی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض چیزیں جو پہلے میں نے ابواب کی صورت میں لکھی تھیں، ان پر نظر ثانی کرتے ہوئے یہ خیال ہوا کہ یہاں صحیح جگہ پر بات نہیں رکھی گئی، اور پھر جب کتاب شائع ہوئی تو اس میں نے اس کی ترتیب بالکل مختلف کر دی۔ تو جو مصنفین فی الواقع کام کرتے ہیں، کسی چیز پر تحقیقی کام کرتے ہیں، وہ ان تمام مراحل سے گزرتے ہیں، اس میں کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ کا مذہب اگر تقلید ہو اور آپ نے اس کی بنیاد پر کچھ چیزیں لکھنی ہوں، تو پھر تو آپ پیدائش کے دن سے لے کر آخری وقت تک ایک ہی چیز لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ نقطہ واضح ہوا۔ اس میں ذرا ایک اور چیز بیان فرمائی کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ دین کی بات ہے اور اتنی حساس بات ہے، یہ کوئی ایسے عام موضوع پہ تحقیق تو نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 15 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ایک بات کو سمجھتے ہوئے ایک نقطہ نظر کتاب میں لکھا گیا ہو، اور 15-20 سال کے ہی کم وقفے میں وہ نقطہ نظر تبدیل ہو گیا ہو؟ تو یہ جو تبدیلی ہے، یہ اس کے محرکات یا اس کے سبب یا وجوہ یا علل کیا ہوتے ہیں؟ تحقیق، یعنی اگر آپ زندہ انسان ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، چیزوں کو پرکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو کہیں سے شروع کریں گے نا۔ یعنی پہلے ہی مرحلے میں یہ سب کیسے ہو جائے گا؟ اسی جانب میں نے توجہ دلائی ہے کہ کسی انسان کے یہ بس میں نہیں ہے کہ پوری کی پوری کتاب اس پر الہام ہو گئی،
وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی دین کے ایک جز پر کام کرتا ہے، کبھی دوسرے جز پر کام کرتا ہے، کبھی ان کے باہمی ربط کو سمجھنے کی صحیح ایک پہلو سے کرتا ہے، کبھی دوسرے پہلو سے کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ کام ہماری تاریخ میں کیا ہے وہ سب ان مراحل سے گزرے ہیں۔ امام شافعی کو آپ دیکھیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، دوسرے جلیل القدر علماء کو دیکھیں، سب ان مراحل سے گزرتے ہیں۔ اپنے زمانے کی ایک بڑی شخصیت علامہ اقبال کو دیکھ لیں، کن کن مراحل سے گزرے ہیں۔ تو انسان جب چیزوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے تو کچھ نتائج تک پہنچتا ہے نا۔ ان میں پہلے مرحلے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آخری نتیجے تک پہنچ جائیں، یہ عمل ایسے ہی جاری رہتا ہے۔ میں نے تو ابھی عرض کیا ہے کہ موقع ملا تو ایک بار اور نظر ثانی کروں گا۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس کتاب کے اندر آپ نے زکوٰۃ کا ایک قانون بیان کیا، جو ابتدائی چیزیں سامنے آئیں آپ کے قلم سے لکھی ہوئی، اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ قانون معیشت کے تحت بیان ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ عبادات کے ضمن میں آ گئی۔ میں پھر طالبانہ طور پہ سمجھنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ نے اس کی پلیسمنٹ کی قانون معیشت کے اندر، تو اس وقت کیا چیز، کیا دلائل، کیا حکمت پیش نظر تھی، اور جب تبدیلی کی تو وہ کیا فکری سفر ہوا جس میں آپ نے اس کو قانون معیشت سے اٹھا کے قانون عبادات میں رکھ دی؟ تبدیلی تو تب ہوتی ہے اگر قانون عبادات میں نہ رکھی جاتی، ایسا نہیں ہوا۔ قانون عبادات اس زمانے میں لکھا نہیں گیا تھا، بہت بعد میں لکھا گیا ہے۔ اچھا، یعنی زکوٰۃ کے عبادت ہونے میں تو کوئی تردد ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے اس کو عبادتی کے طور پر بیان کیا ہے، جگہ جگہ نماز کے ساتھ رکھ کر بتایا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کی ترغیب دی ہے، ان آیات کو آپ پڑھیے، وہ آیات میں نے زکوٰۃ پر جب لکھا ہے تو اس میں نقل کر دی ہیں، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کے سوالوں کا جواب دیا ہے تو اس میں دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ کو کس مقام پر رکھا ہے، یعنی اسی طرح نماز، روزہ، حج، عمرہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس کے عبادت ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کسی بھی شخص کو۔ یہ زیر بحث ہے کہ چونکہ اس کے ذریعے سے آپ ایک مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ میں یہی ہوتا ہے نا، یعنی یہ سجدہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کر دیا، مال ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں، کسی پر خرچ کریں گے، غریبوں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے۔ اب اگر آپ سنت کو دیکھیں جو اس معاملے میں قائم کی گئی ہے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت لے لیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو حکومت نے زکوٰۃ وصول کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے مکے میں بھی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، مکی صورتوں میں بھی اس کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو عبادت کا پہلو تو طے شدہ تھا کہ وہ ہے، لیکن جب حکومت نے اس کو وصول کرنا شروع کیا تو ایک دوسری چیز بھی سامنے آئی، اور وہ دوسری چیز یہ تھی کہ جو معیشت کا قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یا معیشت سے متعلق جو احکام قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یہ اس کے ساتھ بھی ایک مناسبت پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی نے زکوٰۃ کا ذکر عبادات ہی میں کیا ہے، خطبات میں دیکھ لیجئے، اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر میں دیکھ لیجئے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام اور جدید معاشی نظریات کتاب لکھی تو اس میں آخر میں یہ بتایا کہ اسلام کی معیشت کے کیا اصول ہیں، تو وہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اچھا، دو جہتیں ہیں نا اس کی، دو پہلو ہیں اس کے، تو دوسرے پہلو کے لحاظ سے اس کو میں نے معیشت کے قانون میں رکھا تھا ابتدا میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس وقت عبادات میں نہیں تھی، قانون عبادات تو اس وقت لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ ٹھیک، تو عبادات میں اس کو میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ ہر حال میں ہونا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ جب میں نے قانون عبادات پہلی بار لکھا تو اس میں عبادات میں زکوٰۃ کا ذکر کیا، لیکن معیشت میں بھی کیا اس کا ذکر ہونا چاہیے، سیاست میں بھی کیا اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو دونوں پہلو موجود ہیں۔ سیاست کا کیا؟ اس لیے کہ جب حکومت لیتی ہے تو سیاست سے بھی متعلق ہو گیا اچھا معاملہ، تو اس لیے یہ بحث ہے۔ تو ابھی بھی آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو سیاست میں بھی ذکر ہے اس کا، اچھا، یعنی معیشت میں تو نہیں ہے لیکن سیاست میں ذکر ہے۔ تو یہ ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میں برسوں اس پر غور کرتا رہا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی نے بھی کیا، تو غور کرتا رہا ہوں۔ آخر الامر پھر یہی طے ہوا کہ اصلاً اس کو عباداتی میں رہنا ہے، لیکن ضمنی طور پر اس کا ذکر قانون سیاست میں ہونا چاہیے، ٹھیک، کیونکہ ٹیکسیشن اصلاً معیشت کا نہیں، وہ سیاست کا مسئلہ ہے۔
ٹھیک، ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ ابتدا میں جو اس کی پلیسمنٹ تھی یہ تو مانا ہوا تھا کہ یہ عبادت ہے، لیکن عبادت چونکہ لوگوں سے متعلق ہو رہی ہے، اس سے مال وجود میں آ رہا ہے، مال کی بحث معیشت میں ہوتی ہے، تو سیاست میں تو آپ نے اس کو رکھا، معیشت سے نکالنے کی کیا وجہ؟ یعنی معیشت بظاہر تو معیشت زیادہ معقول لگتا ہے، عبادات میں بھی ہو اور معیشت میں بھی ہو، معیشت سے کیوں نکال دیں؟ یہ معیشت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک سائنسی عمل ہے، اور اس میں وہی چیزیں آنی چاہیے جن کا تعلق افراد کے باہمی تعامل سے ہے۔ یعنی آپ معاشی جدوجہد کرتے ہیں، اس میں کاروبار کیسے ہونے ہیں، اس میں آپ نے سرمایہ کاری کس طریقے سے کرنی ہے، اس میں کوئی تحریر اور شہادت کے معاملات ہیں، آپ کے پاس مال ہے تو اس کی تقسیم کس طریقے سے ہونی چاہیے، یہ چیزیں تو معیشت کے عنوان ہی میں درست لگتی ہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر کوئی چیز ریاست کا نظم آپ سے لیتا ہے، اور جیسے کہ طے ہے کہ وہ لے گا، اگر کوئی ریاست کا نظم قائم ہوگا تو آپ زکوٰۃ انفرادی طور پر نہیں ادا کر سکتے، وہ ہر حال میں آپ کو حکومت کے حوالے کرنی ہے، یہی سنت اس کے بارے میں قائم کی گئی ہے۔ تو پھر یہ معاملہ اصلاً سیاست کا معاملہ ہے، چنانچہ ٹیکسیشن کے معاملات کو بھی اصل میں وہی رہنا چاہیے۔ تو یہ بات جب واضح ہو گئی تو میں نے جہاں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا وہاں ذکر کر دیا۔ وہ ذکر قانون سیاست میں موجود ہے، 2-3 مقامات پر موجود ہے، لیکن اصلاً اس کو کہاں رکھا جانا ہے وہ عبادات ہی میں رہے گی۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ پہلو بھی واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز عبادت ہے تو فوراً سے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، عبادات کی مثال نماز ہے، روزہ ہے، ہمارے سامنے ہے، میں مخاطب ہوں، میں نے ادا کرنی ہے، تیسرے کسی آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ اس کو یہ بیان فرمایا بھی آپ نے کہ یہ دینی تو حکومت کو ہے اور حکومت کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتی ہے، تو وہ جو عبادت کی ایک روح ہے، ایک اسپرٹ ہے، وہ مسخ نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت تو آئے گی، اس سے مطالبہ کرے گی، وہ مجھ سے لے گی، میں نہیں دوں گا تو مجھ پر جبر بھی کرنے کا وہ حق رکھتی ہے۔ تو عبادت کی جو روح ہے اس کو حکومت کے ساتھ جوڑ کے یہ عبادت کی جو روح ہے وہ مسخ نہیں ہوتی؟ جب وہ صرف فرد سے متعلق ہوتی ہے، یعنی جب مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ میں غریب آدمی کو زکوٰۃ دے دوں، اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ کے بجائے ایک بندہ آ گیا سامنے۔ اہم بات۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ روپیہ ہے، مال ہے، جنس ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ اللہ کے حضور پیش کر دیں، تو اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد فرشتے آئیں گے اور وہ لے جائیں گے، عرش پر آپ ڈاک کے ذریعے سے بھیج دیں گے، اللہ تعالیٰ اٹھوا لیں گے، کیا کریں گے؟ اس میں اگلا حکم لازم ہے کہ بتایا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کر دیا، یعنی عبادت ہی ہے۔ یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کی جو صورتیں انسان نے ہمیشہ سمجھی ہیں، ان کا ذرا استقصاء کیجیے۔ آپ پرستش کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، یہ پرستش کے آداب ہیں۔ روزہ رکھیں گے، ظاہر ہے کہ اطاعت کے لیے ایک علامتی اظہار ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم پر اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا لیں، غیر معمولی پابندیاں۔ حج و عمرہ میں نظر کو تمثیل میں ڈھال دیا گیا ہے، قربانی کی بھی صورتحال یہی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے بھی کبھی کوئی پھل، کبھی کوئی اپنی کھیتی کا حاصل، کبھی اسی طرح سے جانور وہ جا کے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک، بھینٹ دینا اللہ کے حضور میں کسی چیز کو مالی طور پر پیش کرنا یا اپنے معبود کے حضور میں پیش کرنا، تو زکوٰۃ اس لحاظ سے عبادت ہی ہے۔ یعنی جب میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہوں، اللہ کے حکم پر نکالتا ہوں، تو اصل میں اپنے رب، اپنے معبود کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو پہلو ہے اس کا، یہی اصل میں اس کی صحیح روح ہے۔ یعنی میں نے یہ مال نکال کے خدا کے قدموں میں رکھ دیا، ٹھیک، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب اس کے بعد اگلا حکم چاہیے نا کہ یہ کیا کرنا ہے، اس کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دینا ہے؟ تو اب بتایا جائے گا کس کو دینا ہے۔ تو جو سنت اس معاملے میں اللہ کے رسول نے، آخری پیغمبر نے قائم کی، وہ یہ تھی کہ یہ آپ لوگوں کو دیں گے، غریبوں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، ضرورت مندوں کو دیں گے، لیکن یہ معاشرے کا اصلاً حق ہے۔ تو اگر مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا تو پھر وہ آپ سے لے لے گا۔ ٹھیک، یعنی وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم مقام ہے کہ آپ سے وہ اس کا مطالبہ بھی کرے اور یہ لے بھی لے۔ مطالبہ تو اللہ نے کر دیا، حق قائم ہو گیا، اب اللہ اس کا اذن دے گا کہ کون آپ سے اس کو وصول کر سکتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ وصول کرنا کام حکومت کا ہے۔ اگر حکومت لے گی تو بس یہ ٹیکس ہے جو آپ نے ادا کر دیا ہے۔ اب دوسرا پہلو دیکھیے نا، اب لفظ ٹیکس ہم نے استعمال کیا،
کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ جب حکومت بالجبر لیتی ہے تو اس کے لیے یہی تعبیر موزوں ہے. تو اپنی اصل کے لحاظ سے عبادت ہے، لیکن ادائی کے لحاظ سے یہ ٹیکس بن جاتی ہے. ٹھیک، یہ بتائیے کہ غام صاحب کہ ابھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ اصل تو عبادت ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے ادا کرنی ہے. کس کو ادا کی جائے گی اس کا فیصلہ بھی دین نے کر دیا کہ وہ اصلاً حکومت کا حق ہے. قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، بے شمار مقامات پہ زکوٰۃ کا حکم ہے، ادائیگی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے، لیکن کس کو دینا ہے اس کی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، سنت میں ہے. دو سوال میرے اس موقع پہ ہیں. پہلے بتائیے کہ اس کو سنت میں کیوں بیان کیا؟ قرآن مجید ہی میں اگر اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ اولو الامر کا حق ہے، حکومت کو آپ نے دینی ہے، حکومت آپ سے وصول کرے گی. اور دوسرا سوال کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت میں ہے تو اب یہ معلوم کیسے ہوا ہمیں کہ یہ چیز سنت میں رکھ دی گئی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت وصول کرے گی؟ یہ تو آگے کی بات ہے. یہی بتا دیجئے پہلے کہ یہ دینی کتنی ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یعنی مال میں کتنی ہے، یہ پیداوار میں کتنی ہے، یہ معاشی میں کتنی ہے؟ قرآن میں تو اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے ذکر نہیں ہے کہ اس کی ابتدا قرآن سے ہوئی نہیں ہے. یہ تو اصل میں ان عبادات میں سے ہے، جیسے نماز ہے، جیسے حج و عمرہ ہے، کہ جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. اچھا، یعنی اللہ کے پیغمبروں کے دین میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو قرآن نے آ کے پہلی بار دنیا کو بتانی تھی یا انٹروڈیوس کرانی تھی. چنانچہ نہ نماز کی کوئی رکعتوں کا ذکر قرآن میں آپ کو ملے گا، نہ حج و عمرہ کے کوئی مناسک قرآن میں بیان ہوں گے. اسی طرح زکوٰۃ بھی. تو زکوٰۃ کا پورا قانون، حج و عمرہ کا پورا قانون، اسی طرح نماز کا پورا قانون، وہ تو انبیاء علیہم السلام کی سنت کی حیثیت سے پہلے سے جاری ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سب دین ایسے ہی چلا آ رہا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی اجنبی جگہ پر نہیں آئے تھے، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں مبعوث ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کیا رسول اللہ کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے، تو وہ دین پر ان کو قائم کر کے گئے تھے. وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ حج و عمرہ بھی کرتے تھے. حضرت اسماعیل کو جو ہدایات قرآن میں دی گئی ہیں کہ جب یہ گھر بنایا گیا تو یہ کہا گیا کہ اس کو طواف کرنے والوں، اس کو حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہر طرح کے شرک سے پاک رکھا جائے. تو تمام مناسک اسی وقت سکھائے گئے. تو اس لیے زکوٰۃ کا بھی ایک قانون چلا آ رہا تھا. اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک باقاعدہ نظم حکومت قائم کیا تو یہ بتا دیا کہ اب یہ ہم لیں گے، یعنی نظم حکومت لے گا. دوسرے لفظوں میں اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے جب آپ عبادت کے جذبے کے ساتھ یہ جا کے پیش کر دیتے ہیں تو اس کو اٹھا کے معاشرے کو دے دیا ہے، اور معاشرے کا نظم پھر اس کو وصول کرتا ہے. تو اس لیے زکوٰۃ تو تمام تر سنت پر مبنی ہے، جیسے نماز تمام تر سنت پر مبنی ہے. نماز کا بھی ذکر آتا ہے یا اس کی تاکید ہوتی ہے قرآن میں. ٹھیک، جب قرآن اس کا ذکر کرتا ہے تو ایک مانی ہوئی بات کا ذکر کرتا ہے جس سے لوگ واقف ہیں. ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، وہ سمجھتے ہیں دین کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے. دین کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. قرآن مجید نے تو تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے رسول اللہ سے کہا ہے کہ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، یہ سب پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے تھے، آپ کو بھی اسی دین کی پیروی کرنی ہے. اور جس ملت میں رسول اللہ کی بعثت ہوئی وہ ملت ابراہیم تھی. ٹھیک، اس کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کی دینی روایت کی پیروی کریں گے سب لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیروی میں جو دین کی ہدایات لوگوں کو دیں اور ان کو دین کی حیثیت سے جاری فرمایا، اسی کو سنت کہتے ہیں. ٹھیک، اور ہمیں یہ کہاں سے ملی ہے؟ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے. یعنی جیسے قرآن ملا ہے اسی طرح سنت ملی ہے. اس کا کوئی تعلق حدیث کی کتابوں سے نہیں ہے. ٹھیک، یہ ہم سے بتائیے گا کہ جب آپ یہ بات فرماتے ہیں، ہمارا جو عام طور پہ لوگ مذہبی لٹریچر کو پڑھتے ہیں ان کو بڑی اجنبی بات لگتی ہے کہ حکومت کا حق ہے، حکومت لے گی. کوئی مثال اس طرح کی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں کہ حکومت نے کہا ہو کہ تم یہ زکوٰۃ دو، ہمیں ہمارا یہ حق ہے، اللہ نے مقرر کیا، اگر نہیں دو گے تو ہم یہ زبردستی لے لیں گے، اور اسی سنت کا حوالہ دے کے آگے سے روایت کو جاری کیا ہو؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بچوں کے لیے بھی سیرت کی کتاب کسی نے پڑھی ہوگی، لکھی ہوئی، تو اس میں بھی یہ ذکر پڑا ہوگا کہ رسول اللہ نے تمام تر زکوٰۃ اپنے زمانے میں حکومت کا نظم سنبھالنے کے بعد وصول کی ہے. اس کے لیے متصدق مقرر کیے گئے ہیں. قرآن مجید کی تفسیر بھی اگر کسی نے پڑھی ہے تو جگہ جگہ ذکر پڑا ہوگا کہ رسول اللہ کی طرف سے لوگ بھیجے جاتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ جا کے زکوٰۃ وصول کریں.
حدیث کی کتابیں بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو ان میں جگہ جگہ ذکر ملے گا کہ لوگوں کو یہ تاکید کی جاتی تھی کہ جب ہماری طرف سے متصدقین یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے آئیں تو آپ نے ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ بلکہ خود قرآن مجید نے جب اس سوال کا جواب دیا کہ یہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرتی ہے حکومت، تو اس میں العاملین علیہا کا ذکر ہوا، یعنی وہ لوگ کہ جو ان صدقات کو وصول کرنے اور آگے ان کے خرچ کا نظم و نسق چلانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ پورے نظم ریاست کو، اس کی تنخواہوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف میں شامل کر دیا۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھیں۔ اور پھر اگر ہماری تاریخ کا کچھ مطالعہ لوگوں نے کیا تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی آپ کے زمانے میں باقاعدہ ایک نظم موجود تھا زکوٰۃ وصول کرنے کا، اس کے لیے تحصیلدار مقرر تھے، لوگ بھیجے جاتے تھے۔ تو یہ تو ہر سیرت کی کتاب میں مل جائے گا۔ جب رسالت مآب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب میں بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے حکومت کو انکار کر دیا، یعنی انہیں زکوٰۃ سے انکار نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم رسول اللہ کو تو دیتے تھے لیکن آپ کو کیوں دیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے تو جنگ کی اس کی بنیاد پر، اور اس میں یہ الفاظ کہے کہ جو ایک رسی بھی کسی اونٹ کو باندھنے کی رسول اللہ کو دیا کرتا تھا، اس نے انکار کیا تو میں جنگ کروں گا اس کے خلاف۔ تو اس لیے اس میں تو کبھی کوئی دو رائے نہیں ہوئیں، کبھی شبہ نہیں ہوا اس معاملے میں کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا حق ہے، وہ لے گا تو آپ اس کو دیں گے، اگر وہ نہیں لے گا تو چونکہ اللہ کی عبادت ہے اس لیے ادا کی جائے۔ ٹھیک، ایک ہم سب ضمنی اگر اشکال میں آپ کے سامنے اور رکھوں، یہ کہ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دی زکوٰۃ، یعنی آپ کی جو قائم کردہ حکومت تھی، اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی لی، یہ آج کے دور کے جو ہمارے حکمران ہیں، نہ دین کا پتہ نہ ان کو کچھ شریعت کا پتہ، وہ تو اتنے ستودہ صفات، اتنے اللہ کے مقرب بندے تھے، ایک مذہبی شناخت رکھتے تھے، ان کے اندر وہ اہمیت بھی تھی دین کی، اسی کو وہ شریعت کو تخت کی سطح پر لا کے نافذ بھی کرتے تھے۔ یہ آج کے مسلمان حکمران کس منہ سے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم سے زکوٰۃ لیں گے؟ تو ان سے باقی مطالبات بھی بند کر دیں نا۔ آپ تو ہر جگہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرو، تو شریعت پر عمل کرنے کی تلقین کریں گے تو شریعت کا یہ حکم ہے، وہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ جب آپ ان سے کہیں گے کہ آگے جمعہ کا خطبہ دیں، یا آپ ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں مسلمانوں کے لیے ان کا مسلمانوں پر نفاذ کریں، یا ان سے کہیں گے کہ اللہ کی راہ میں اگر جنگ کرنے کی نوبت آئے تو اسی جذبے سے جنگ کریں، تو یہ سب مطالبات اب واپس لے رہے ہیں، یعنی آئندہ سے کسی حکمران سے دین پر عمل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جب آپ یہ مطالبہ کریں گے تو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہی کہیں گے کہ ان کو زکوٰۃ لینی چاہیے۔ یہ تو بہت بڑا حکم ہے دین کا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر باقی دنیا کی حکومتوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ وہ لوگوں کے مال سے جبری طور پر جو ٹیکس لیتے ہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے ان کو، یہ اللہ ہی مقرر کر سکتا تھا اور اللہ نے ان کا حق مقرر کر دیا ہے، وہی لینا چاہیے ان کو۔ تو یہ تو اللہ کا مقرر کردہ حق ہے، اس میں کسی کے نیک یا پاک ہونے کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو ادا کرنا ہے اور نظم اجتماعی کو ادا کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ کسی کو زکوٰۃ انفرادی طور پر دے رہے ہیں اور اس کے کردار کی تحقیق کرنا شروع کر دیں، اس کو ضرورت مند ہے، دی جائے گی، یہ نظم اجتماعی کا حق ہے، اس کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کیا استدلال ہے؟ پھر باقی مطالبات بھی واپس لیں اور یہ کہیں کہ حکمران جس طریقے سے اللہ کے دین سے ہٹ کر مختلف کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، یہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ ٹھیک، اچھا صاحب، ہمارے یہاں لوگ عام طور پہ خود علماء کے ان کے رویے سے بھی چیزیں سیکھتے سمجھتے ہیں، کیا کوئی ایک آدھ کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہو یا آپ پیش کر سکیں کہ خود ہماری مذہبی روایت جو روایتی نقطہ نظر ہے ان کے علماء نے ریاست کو یہ کہا ہو کہ آپ جو ہے یا ہم سے اسی طرح سے مال لیں یا ٹیکس لیں جو اللہ تعالیٰ نے شرع مقرر کی ہوئی، کوئی ایسی مثال ملتی؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایسا ہی ہوتا تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہی تھا، بنو امیہ کے زمانے میں بھی یہی تھا، بنو عباس کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ آپ کتاب الخراج پڑھیے امام ابو یوسف کی، کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ خراج ہے، یہ مختلف قسم کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام دیے گئے ہیں ان کے تحت ضرائب ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں نا سب چیزوں کو۔ تو اسی لیے بیان کر رہے ہیں، اور کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکمران کے لیے بیان کر رہے ہیں جو عباسیوں میں ایک بڑا حکمران ہے۔ تو ہارون اور مامون کے زمانے میں بیان کر رہے ہیں نا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو بیان نہیں کر رہے۔ جس طرح باقی احکام سے متعلق لوگ بیگانہ ہوئے اس طرح ان معاملات میں بھی بیگانہ ہوتے چلے گئے، لیکن اس میں کوئی اختلاف کب پیدا ہوا؟ یعنی یہ نئی بات ہے کوئی جو میں نے کر دی ہے؟ ساری مسلمان امت اس بات سے واقف ہے کہ یہ حکومت کا حق ہے
اور حکومت اگر لینے کے لیے آئے گی تو اسی کو دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ اب ایک عبادت ہے جس میں ایک فریق باہر کے حکومت بن گئی ہے، چونکہ ادائیگی اصلاً اس کو ہونی ہے، تو اس سے ایک اصولی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ ریاست کی جو مداخلت ہے دینی معاملات میں، پھر اس کی کیا حدود بندی ہوگی؟ یعنی زکوٰۃ کے معاملے میں تو چلے میرے دروازے پہ وہ آ گئے اور مجھے کہا کہ تم مسلمان ہو تو یہ مجھے ادا کرو، تو ایک معاملے میں اگر ہم نے رستہ یہ کھول دیا ہے تو باقی معاملات میں پھر وہ دائرہ کہاں کھینچے گا کہ جو ریاست میرے پرسنل معاملات، جو شخصی معاملات ہیں، ان میں مداخلت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں تو ایک دینی معاملے میں ریاست فریق بن کے کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمارے ہاں جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت قائم ہوئی تو یہ زکوٰۃ آرڈیننس علماء کے مطالبے پر تھا یا ضیاء الحق صاحب نے یک بیک اٹھ کے خواب دیکھا تھا؟ اس کی ترتیب و تدوین میں کن لوگوں نے حصہ لیا تھا؟ پھر اس کے بعد جب وہ زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کر دیا گیا، اس کے قوانین کس نے بنوائے تھے؟ ان کے تحت آپ کے بینکوں سے کون زکوٰۃ کاٹتا ہے؟ حکومت کاٹتی ہے یا میں کاٹ لیتا ہوں وہاں؟ حکومت کاٹتی ہے۔ تو یہ کیا ایسے ہی ہو گیا تھا؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اب فرقہ بندی ہو چکی ہوئی ہے، تو ایک فرقے کے لوگوں نے باقاعدہ اسلام آباد میں احتجاج کیا اس کے خلاف، اور اس کے بعد ان کو استثناء دیا گیا، اور اس وقت بھی یہ آرڈیننس نافذ ہے۔ اس کے تحت اب بھی حکومت بینکوں سے ایک مقررہ تاریخ کو زکوٰۃ کاٹتی ہے۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی دوسری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کا نظم اسی طرح رہا ہے ہمیشہ سے، تو حکومت کی مداخلت کا کیا سوال ہے؟ حکومت کو یہ حق دیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے یا اللہ کے رسول کا دیا ہوا حق ہے وہ تو آپ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ جو 30% اور 25% اور 20% ٹیکس ہے یہ کس اصول پر دیتے ہیں؟ یہ حکومت مداخلت نہیں کرتی آپ کے مال میں آگے؟ آپ کو تو بلکہ اس بات کو پیش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حق ہے، وہی تمہیں لینا چاہیے۔ اس سے زائد لیتے ہو تو ظلم کا ارتکاب کرتے ہو، کیونکہ کسی کے کمائے ہوئے مال میں سے جبری طور پر کچھ لینے کے لیے دلیل چاہیے، تو وہ دلیل کس کے پاس ہے؟ وہ یہی ہے۔ ٹھیک۔ اب سر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو ریاست کی مداخلت ہے ہمارے معاملات کے اندر، پہلے کچھ آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ قتل کے جرم میں آپ سمجھتے تھے کہ ریاست مدعی نہیں بن سکتی، اور پھر اس کے بعد اس رائے میں تبدیلی واقعی اور ریاست کو بھی آپ نے ایک فریق کے طور پہ مانا کہ اگرچہ وہ رسا معاف کر دیں تب بھی ریاست کا حق باقی رہتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ جو ریاست کے دائرہ اختیار اور حدود کے حوالے سے تبدیلی آپ کے افکار میں آتی رہی، تو اس سے تو کوئی سوال یہ پیدا کر سکتا ہے کہ پھر اس معاملے میں بھی اگر ریاست کو حق دیا ہے، دیت کے معاملے میں پہلے نہیں دیا تھا وہاں دے دیا، یہاں دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ واپس لے جائے۔ تو اس معاملے میں دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم اپنے قتل کے معاملات خود کیا کریں گے، یعنی اگر کوئی قتل ہو جائے تو خود ہی قصاص لے لیں گے، خود ہی دیت طے کر لیں گے، خود ہی معاملات کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، تو حکومت کی مداخلت تو آپ مانے ہوئے ہیں نا، وہی مقدمہ چلائے گی، وہی کسی قاتل کو پکڑے گی، وہی عدالت میں سزا دے گی، ایسا ہی ہوگا نا، یہ سب چیزیں اسی طرح ہوں گی۔ تو اصل میں وہ بات یہ تھی کہ جس وقت قتل کا ایک مقدمہ حکومت کی عدالت میں پیش ہو جائے تو اس موقع کے اوپر اگر وارث معاف کر دیں تو کیا حکومت کو مداخلت کا حق ہے؟ یا وارث اصرار کریں کہ ہم نے قصاص ہی لینا ہے تو کیا حکومت کوئی دوسری رائے قائم کر سکتی ہے؟ یہ بحث تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر فقہا اس مقام پر پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ وارثوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اس کی میں نے تنقیح کی ہے پھر اپنی کتابوں میں، اور یہ بتایا ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ یعنی معاملہ یوں ہے کہ 3 فریق ہیں جب کوئی قتل کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر معافی نہیں مانگی تو قتل کا جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ میں قیامت میں وہی سزا اس کے لیے دوں گا جو کفار کو دی جائے گی۔ دوسرا فریق حکومت ہے، وہ طے کرے گی کہ یہ کسی معافی کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا فریق ورثاء ہیں، ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ بھی معافی سے اتفاق کر لیں گے تو پھر معافی دی جا سکتی ہے۔ تو اس قانون کو پھر میں نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا میزان میں، اور الگ سے بھی قتل عمد کے عنوان سے ایک پورا مضمون لکھا، اور اس میں یہ بتایا کہ صحیح تعبیر قانون کی کیا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو لوگوں کی عام رائے ہے اس سے ابتدا ہوئی،
اور اپنی تحقیق کے نتیجے میں جو اب میرا نقطہ نظر ہے اس کو میں نے بیان کر دی. ہم سب زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے افکار پہ جو طالبانہ سوالات سامنے آتے ہیں رکھ رہے تھے کہ کر کے وقت ہمارے یہاں پہ پورا ہوتا ہے. کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.